خوش آمدید۔ آج ہم دنیا کی خوفناک اور عجیب و غریب جگہوں کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، پویگیلیا جزیرہ شمالی اٹلی کے مشرقی ساحل سے دور وینیشین لیگون میں واقع ایک چھوٹا سا لاوارث جزیرہ ہے۔ اس کی ایک تاریک اور خوفناک تاریخ ہے جس نے دنیا کے سب سے زیادہ پراسرار اور مبینہ طور پر پریشان ہونے والے مقامات میں سے ایک کے طور پر اس کے ساخت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جزیرے کی تاریخ قدیم زمانے سے جب اس طاعون کے متاثرین کے تدفین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ 14ویں صدی میں بوبونک طاعون کے پھیلنے کے عروج کے دوران پویگیلیا جزیرے کی اس بیماری سے متاثر افراد کو الگ تھلگ کرنے کے لیے قرنطینہ اسٹیشن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ لاتعداد متاثرین کو جزیرے پر لایا گیا اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے موت اور مصائب کے ساتھ ایک سنگین تعلق پیدا ہو گیا۔ 20ویں صدی میں یہاں ایک دماغی مینٹل ہاسپٹل بھی بنایا گیا۔ پویگیلیا جزیرہ کو ذہنی ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مریضوں پر پریشان کن اور غیر اخلاقی طبی تجربات کیے جاتے تھے جس سے جزیرے کے بدنامی میں اضافہ ہوا۔ ظالمانہ سلوک اور مریضوں کے ساتھ بدسلوکی کی رپورٹوں نے جزیرے کے پریشان لوگ داستانوں میں مزید تعاون کیا۔ پویگیلیا جزیرہ کے بارے میں افواہیں کہ وہاں مرنے والوں کی اذیت زدہ روحیں، جنات اور بدروحیں ہیں۔ زائرین اور محققین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے جزیرے کی تلاش کے دوران خوفناک شکلوں، منقسم آوازوں اور عجیب و غریب آوازوں کا تجربہ کیا۔ اپنی سنگین تاریخ کی وجہ سے یہ جزیرہ غیر معمولی تحقیقات اور بھوتوں کے شکار کے شوقین افراد کا مرکز بن گیا۔ محدود رسائی حالیہ برسوں میں اطالوی حکومت نے اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور غیر مجاز زائرین کو بسیدہ عمارتوں کے تلاش سے روکنے کے لیے پویگیلیا جزیرے تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ اس نے جزیرے کی رغبت میں اضافہ کیا ہے اور اس مرکزی تاریخ ماضی سے دلچسپی رکھنے والوں میں تجسس کی ہوا دی ہے۔ 2014 میں اطالوی حکومت نے پویگیلیا جزیرے کو نیلامی کے لیے پیش کیا تاکہ اس کی دوبارہ ترقی کی خواہش مند سرمایہ کاروں کو تلاش کیا جا سکے، تاہم نیلامی کام رہی اور یہ جزیرہ لاوارث اور عوام کے لیے محدود ہے۔ اگرچہ پویگیلیا جزیرے کی تاریخ مبینہ طور پر شکار نے اسے توجہ کا موضوع بنا دیا ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ جزیرے کے آس پاس موجود بھوت کی بہت سی کہانیاں اس شواہد کی بجائے قیاس آرائیوں اور لوک داستانوں پر مبنی ہے۔ جزیرے کے حقیقی تاریخ سنسنی خیز کہانیوں سے چھپی ہو سکتی ہے، لیکن مشکل وقت میں قرنطینہ اسٹیشن اور ذہنی ہسپتال کے طور پر اس کی تاریخیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے فیرر ایلیمنٹری اسکول، جو کہ فیرر لاوا میں ایک لاوارث اسکول ہاؤس ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو 1921 میں بنایا گیا تھا اور اس کو دوبارہ 2001 میں کھولا گیا تھا۔ اس اسکول میں غیر معمولی سرگرمیوں میں متعدد رپورٹیں موصول ہوئی ہیں جس میں پریت کے قدم، منقص آوازیں، سائے کے عدد و شمار، جنوں کی آوازیں، مکمل جسم والی ظاہری شکلیں، اشیاء کا خود حرکت کرنا اپنی جگہ سے دوسری جگہ اور خون کے دھبے دیکھے جانے کے احساسات۔ کچھ عام رپورٹ میں سے ایک نوجوان لڑکی کا بھوت شامل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1950 کی دہائی میں اسکول میں آگ لگنے سے مر گئی تھی۔ دیگر رپورٹس میں ایک سب استاد، ایک چوکیدار اور ایک طالبہ علم کے بھوت کا ذکر کیا گیا جسے قتل کر دیا گیا تھا۔ چینل کے گھوسٹ ہنٹر سمیت متعدد غیر معمولی سائی فائی ٹیموں کے ذریعے اسکول کی تحقیقات کی گئی ہیں۔ تفتیش کے کاروں نے غیر معمولی سرگرمی کے کچھ شواہد حاصل کیے ہیں جن میں ای وی پیز، الیکٹرانک آواز کے مظاہر اور ایور بیس شامل ہیں۔ آپ بھوتوں پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیرر ایلیمنٹری اسکول ایک خوفناک جگہ ہے۔ اگر آپ کبھی بھی اس علاقے میں ہیں تو آپ اندر جانے سے پہلے 2 بار سوچنا چاہیں گے۔ یہ اسکول کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اور بھی خوفناک ہو جاتا ہے۔ اسکول سے سڑک کے پار قبرستان آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خوف اسکول کی علمیہ کی تاریخ کی وجہ سے، دوسروں کا خیال ہے کہ بھوت صرف ان لوگوں کا باقیہ توانائی ہے جو وہاں پر رہتے تھے اور مر گئے۔ وجہ کچھ بھی ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ فیرر ایلیمنٹری اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ غیر معمولی تجربہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ یقینی طور پر چیک آؤٹ کرنے کی ایک جگہ ہے۔ نمبر 3، اوہیو یونیورسٹی ایتھنز اوہیو میں ایک عوامی تحقیقی یونیورسٹی ہے۔ اس کی بنیاد 1804 میں رکھی گئی تھی اور یہ ریاست اوہیو کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی میں 25,000 سے زائد طلبہ کا ایک طالب علم ادارہ ہے اور 200 سے زائد
अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम पेश करता है। ओहायो यूनिवर्सिटी के विल्सन हॉल में कमरा नंबर 428 के बारे में कहा जाता है कि ये खौफनाक है। ये कमरा इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़या है और कहा जाता है कि ये मुतअद्दिद अमवात की जगह है, जिसमें एक तालिबा इल्म भी शामिल है जो कि 1950 की दहाई में आग लगने की सूरत में मर गया था। कमरा 428 में गैर मामूली सरगर्मियों की मुतअद्दिद रिपोर्ट मसूल हुई, बशमूल एशिया की खुद हरकत करना, दरवाजे खुद ब खुद खुलना और बंद हो जाना, गुजरगाहों से कदमों की चहल पहल सुनना, मुनकसम आवाजें और खूनी धब्बे देखे जाने के एहसासात। यूनिवर्सिटी ने कमरा 428 को सील कर दिया है और अब इसे तलबा इस्तेमाल नहीं करते। तहम कमरा अब भी भूत शिकारियों और गैर मामूली शौकीनों के लिए एक मकबूल मंजिल है। रूम 428 की अलामत ओहायो यूनिवर्सिटी में माजी की सबसे मशहूर कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी कहानी है जो नस्लों से गुजरी है और आज तक लोगों को मशहूर और खौफजदा करती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शिकार कमरे की मकाम की वजह से लाइन के पर हैं, जो कि तवानाई का हुनर है, क्योंकि हॉस्टल के और स्कूल के चारों तरफ 5 कब्रिस्तान लगते हैं। आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कमरा नंबर 428 एक खौफनाक जगह है। चौथे नंबर पर आता है अमेरिका का एक रोड जिसे रूट 66 भी कहा जाता है, जिसे मर्डर रोड भी और रोड 66 भी कहा जाता है। एक तारीखी शहरा जो शिकागो इलिनॉय से लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया तक फैली हुई है। ये 1920 और 1930 की दहाई के दौरान रियासत-ए मुत्तहदा अमेरिका की सबसे मशहूर शहराहों में से एक थी और इसने मगरिब की तरफ हिजरत करने वाले लोगों के लिए एक बड़े रास्ते के तौर पर काम किया। रूट 66 को रियासत-ए मुत्तहदा अमेरिका की सब परेशान होने वाली शाहराहों में से एक भी कहा जाता है। सड़क के साथ बहुत सी माजी की कहानियां और दास्तानें वाबस्ता हैं। एक हिचकिकर का भूत जिसे 1930 की दहाई में कत्ल कर दिया गया था। एक औरत का भूत जो 1950 की दहाई में कार के हादसे में हलाक हो गया। बच्चों का एक ग्रुप भूत जो 1960 की दहाई में एक बस हादसे में मारा गया। एक चरवाहे का भूत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रात को सड़क पर घूमता है। रूट 66 पर गैर मामूली सरगर्मियों को मुतअद्दिद रिपोर्ट्स मसूल हुई हैं। लोगों का जानवरों की शक्ल देखना, बेतरतीबें आवाजें सुनना, ऐसा महसूस करना जैसे वो देखे जा रहे हैं, अजीब इलेक्ट्रिकल खलल का सामना करना या गैर दिगर आवाज या लाइट्स देखना। कुछ लोगों का ख्याल है कि रूट नंबर 66 पर होने वाली परेशानियां इन अमवात की वजह से हैं जो सड़क पर बरसों के दौरान हुई हैं। दूसरों का ख्याल है कि भूत सिर्फ उन लोगों की बकाया तवानाई है जो एक बार सड़क पर सफर करते थे। आप भूतों पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते, इसमें कोई शक नहीं। रूट 66 एक खौफनाक जगह है। अगर आप कभी सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं तो आप किसी भी गैर मामूली सरगर्मी पर नजर रखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे लुत्फ अंदोज हो सकें। शुक्रिया।